میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میرے، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میرے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو،
کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا دیوانہ باجومو سبز پر چمچ لگ رہا آئے گے شافیے میں شہنگی تم آج گھبراؤ دیوانہ باجومو سبز پر چمچ لگ رہا آئے گے شافیے میں شہنگی تم آج گھبراؤ دیوانہ باجومو سبز پر چمچ لگ رہا دیوانہ باجوم سبز پر چمچ لگ رہا آئے گے شافیے میں شہنگی تم آج گھبراؤ نور کی برسات ہوئی گلشوں اجالا چھا گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا مبارک آمنہ کو مبارک ہو ولیمہ کے ڈھنگ بدلا کل عالم کا احمد آیا ہے مبارک آمنہ کو مبارک ہو ولیمہ کے ڈھنگ بدلا کل عالم کا احمد آیا ہے مبارک آمنہ کو مبارک ہو ولیمہ کو مبارک آمنہ کو مبارک ہو ولیمہ کے ڈھنگ بدلا کل عالم کا احمد آیا ہے نور کی برسات ہوئی گلشوں اجالا چھا گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا کتنا ہوا آج ہم پہ احسان عظیم آمد ہوئی سرکار کی آ گئے کریم کتنا ہوا آج ہم پہ احسان عظیم آمد ہوئی سرکار کی ہے آ گئے کریم کتنا ہوا آج ہم پہ احسان عظیم کتنا ہوا آج ہم پہ احسان عظیم آمد ہوئی سرکار کی ہے آ گئے کریم نور کی برسات ہوئی گلشوں اجالا چھا گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا آپ کی آمد ہوئی عالم نرالا ہو گیا وہ آ گئے جو گے ماں باغل احتیاط میں شرمے گئے جن سے اپنی ماں باغل امتیاز وہ آ گئے جو گے ماں باغل احتیاط میں شرمے گئے جن سے اپنی ماں باغل امتیاز حضرات محترم ہم سب یہاں اس محفل پاک میں حاضر ہیں اور اللہ کریم سب پہ فضل کرے آمین۔ اگر میں یہ کہوں توجہ میری طرف جی باہر والے حضرات ذرا سنیے، میں اگر یہ کہوں کہ یہاں کچھ بانٹا جا رہا ہے
میرے خیال میں سارے قریب قریب آ جائیں، باہر کوئی نہ بیٹھے، لیکن یہاں جو کچھ بڑھ رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن خدا کی بے پناہ رحمتوں سے حصہ مل رہا ہے۔ اس لیے جو باہر حضرات تشریف فرما ہے، اگرچہ موسم باہر بہت اچھا ہے، بڑا سکون ہے، آواز بھی جاتی ہے، لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا۔ پلیز مہربانی کر کے اندر سارے حضرات تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ آپ حضرات اندر تشریف لائیں گے تو میں دوسرا اعلان کروں گا۔ یہ بڑا کچھ حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر۔ آصف صاحب اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، بسم اللہ۔ ان میں نام تعالیٰ ہو۔ آپ ایک بار بازار گئے، دیکھا کہ لوگ کاموں میں مشغول ہیں، فرمایا لوگوں تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں تو نبی پاک کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ جب لوگ سارے بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، آ کے دیکھا وہاں کچھ بانٹا نہیں جا رہا، کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ پوچھا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو لوگ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مسئلے بیان کر رہا ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے۔ فرمایا یہی تو میرے نبی کی میراث ہے۔ آپ کیا دنیا کی دولت کو میراث سمجھتے ہیں؟ نبی کی میراث یہ ہے، ذکر کی محافل میں بیٹھا جائے، وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کیا جائے، یہی نبی کی میراث ہے۔ تو یوں سمجھیے ہم سب نبی کی میراث کا حصہ لینے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ تو اس لیے اب اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب الحاج قاری انوار احمد صاحب امام مسجد ہاضہ، ان کو کہ وہ آیات بینات سے اپنی آج کی اس محفل کا آغاز فرمائے۔ جناب قاری انوار احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار جتنے احباب تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان جناب الحاج غلام رسول عوامی صاحب صدر مرکزی میلاد کمیٹی میرپور اور ان کے ساتھ جناب چودھری عبدالرزاق صاحب سابق میئر بلدیہ میرپور وہ تشریف لائے ہیں۔ میں انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو تلاوت قرآن پاک کے بعد اب بارگاہ رسالت میں ایک ننھا نعت خوان حلیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آؤ بچے منظرہ نہ نہیں آتے آ جاؤ۔ تو آپ سبھی حضرات ایک نعرہ لگائیے تاکہ جو حضرات ابھی تک مسجد میں نہیں آئے انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں حضور کے دیوانے میلاد منائے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! یار اتنا دلہ نعرہ نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں، سب خوشیاں بناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اجالا سویرا سویرا آمنا کو پہنچے، خبر کے میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں، سب خوشیاں بناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اناس کا نرالا ذیشان آیا، اناس کا نرالا ذیشان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا، سارے رسولوں
رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا تھا، اللہ اس بچے کی اور بلکہ سارے بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور سب بچوں کو بڑوں کو اللہ تعالیٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ تو حضرات گرامی نعت خوان حضرات کی کثیر تعداد موجود ہے، تو آج کے ہمارے مہمان نعت خوان جناب الحاج صوفی طارق محمود مدنی صاحب وہ تشریف فرما ہے، انہوں نے یہاں سے فارغ ہو کے 2 پروگرام اور ہیں ان میں بھی شرکت کرنی ہے، اس لیے ان کا اصرار ہے کہ انہیں پہلے وقت دیا۔ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب الحاج صوفی طارق محمود مدنی صاحب کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ تمامی حضرات بڑے ذوق شوق محبت اور پیار نال مل کے چاند اشار میں ذکر پاک نال اور ایک نعت پڑھ کے اجازت پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس تن میں دے راز نے اس ڈوب دے دسیا نبی پیارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے بڑی لا الہ لا لا کملی والا آوے گا پڑھو پڑھو اوٹھے کملی والا آوے گا اوٹھے کملی والا آوے گا اوٹھے کملی والا مینوان ڈرایا رات قبر دی کالی بولنا سان صاحب لوگاں مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اوتھے اس نے آنا او جدے مونڈے کملی کالی کملی والا آوے گا اوٹھے کملی والا آوے گا بڑی لا الہ لا الہ
مریے کلمہ نصیب ہوئے جدوں مریے جدوں مریے کلمہ نصیب لاکھ لا الہ سبحان اللہ نا تو گج کے آخو نا جد میں مرا سرکار دا نام لے کے دفنان والیو کر مکما چھڑیو جاندا ہوئے جو راہ مدینے نو اس رات قبر بنا چھڑے 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 جاندا ہوئے جو راہ مدینے نو جاندا ہوئے جو راہ مدینے نو اس رات قبر بنا چھڑیو اور لکھ کے نام سرکار والا تے کفنی گلے دے چٹا چھڑیو قبر سردار کر لگیا او مٹی شہر مٹی شہر مدینے دی بات چھڑیو محفل رات وچ بیٹھن والیاں تے محفل رات وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے یار کہہ دینا سبحان اللہ اتنی عوام ہوئے تو سبحان اللہ دی آواز تھوڑی آئے محبت نال کہہ دیو محفل نال بیٹھن والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے اپنا تے کوئی کمال نہیں یارو او سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے اپنا تے کوئی کمال نہیں یارو سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے اور جنے تشریف کملی والے تشریف لے آئے ہوئے کملی والے کرم دا ہے بیدا کملی والا کرم دا ہے بیلا او کر دے کرم یتیماں دا واسطائی کر دے کرم یتیماں دا واسطائی تیرے نام نو لگدیاں ہیں جو شانہ والیاں میماں دا یار گج گیا شانہ والیاں میماں دا شانہ والیاں میماں دا واسطائی سرکار دی آمد ایک نام خودے دو تین اشار پڑھ کے اجازت چاہوں گا میرے نال ذرا محبت نال مل کے گچ وچ کے پڑھنی اس میلاد کے اندر میں عموماً پروگرام میں میلاد پڑھی ہے سرکار جنا سونا آیا ہے جنہ دا ایمان ہے کہ باقی سرکار کیا کوئی دیا آیا ہے
دائے مر جاواں کہہ لو نا جی کردا ہے مر جاواں جس دل دائے سنیا ہے جی کردا ہے مر جاواں جس دل دائے سنیا ہے جی کردا ہے مر جاواں جس دل دائے سنیا ہے کہ وچ قبر دے آقا نے وچ قبر دے آقا نے دیدار دیدار کراونا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نمانا ہے سونے تے جب وچ ہوئے ہزاراں سب سونے تو تھلے سونے تے جگ وچ ہوئے ہزاراں سب سونے تو تھلے تیری سارے سونے وچوں اج ہو گئی بندے یار گج کے آکھنا اج ہو گئی بندے بلے ساری دنیا رب ول تکدی رب تکدا تیرے بلے ساری دنیا رب ول تکدی رب تکدا تیرے بلے جے بندیا چاچی بوئے غیر دے ماریے اگوں پہنے سو سو کھلے جدوں اپنے پیارے حبیب دی واری آئی اس ویلے کی منگی سنو رب آکھیا پیارا محبوبا رب آکھیا پیارا محبوبا دس کہو جیا تینوں بنائے ہار سجانا اور جب راز سنو تینوں پوچھ یار سجانا کوئی سردائے سڑ جاوے کوئی مردائے کوئی سردائے سڑ جاوے کوئی مردائے مر جاوے یار کہتے تیار شیر سنو آخری شیر سے میں بھی چھڑنا تو تسی محبت نہ پڑھ لو کوئی سردائے کوئی مردائے مر جاوے گج وج کے سنیاں تے گج وج کے میلاد مناونا اے سنیاں تے گج وج کے میلاد پر ایک شعر صرف میں میاں صاحب اپنے ایک دوست نے نام کرنے لگا سنو چنگی مندی چنگی مندی اے سجنا اے کولو او تھیواری ہو جاندی پر ساتھ
جناب الحاج مفتی طارق محمود صاحب مدنی اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. ان کے نعت پڑھنے کے دوران ہماری آج کی اس محفل کے صدر گرامی میری مراد پیر طریقت حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ کجرانی شریف وہ تشریف لائے ہیں. میں انہیں دل کی عطا کرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ آج کے ہمارے مقرر مہمان حضرت علامہ مولانا فیض الحق صاحب وہ تشریف لائے ہیں. میں ان کو بھی محفل پاک میں آنے کے دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو حضرات گرامی چونکہ طارق صاحب نے جانا ہے تو یہ گزر رہے ہیں تو پھر دوسرا میں اعلان کرتا ہوں کو اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا ہے کہ جن کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. تو حضرات گرامی نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے مقامی نعت خوان حضرات بہت تعداد میں ہیں. اگر انہیں وقت نہ دیا جائے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. جب بھی مہمان نہیں آتے نا تو پھر مقامی حضرات لگے رہتے ہیں جی پروگرام اگے چلاؤ اجے مہمان نہیں پہنچے چلاؤ تو جی مہمان آ جان تو انہوں نے چھوڑ دئیے تو مناسب نہیں ہے. تو اس لیے مقامی حضرات کو میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا وقت وہ لگائیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. اب میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب صوفی محمد اکمل صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور 2-3 منٹ میں اپنی حاضری لگوائیں. جناب صوفی محمد اکمل صاحب ایک دفعہ درود پاک کا نظرانہ سب مل کر پڑھیں. کردے رہیے تے سونے تیرے نا تو مردے رہیے. کہہ چھڑو سبحان اللہ اللہ اللہ. کردے رہیے تے سونے تیرے نا تو مردے رہیے. جب تک جان جان ہوئے یہ میلاد حضور دا کردے رہیے. کہ جام عشق دا پیندے پیاں تے اسے آستے جیندے پیاں. اور اسے گل دا مان ہے سانو سونیا تیرے غلام سدیندے پیاں. ایک دفعہ درود پاک کا نظرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہوندا رات دا جاگنا اے بہت چنگا جنو جاگنا پیر سکھا دے. کوئی جاگدا یار دے دید لئے تے کوئی ایویں نیند گوا دے. کوئی جاگدا مال حرام لبے تے کوئی ایویں رات لنگا دے. آمد یار ستڑا سمیت چنگا او جنو آقا دید کرا دے. جنو سونا دید کرا دے. شرم والے ساڈیاں رکھ شرما شرما والے ساڈیاں رکھ شرما تینو نبی دے یارانے دواسطے. جس گھر وچ ہویا حسین پیدا اس پاک گھرانے دواسطے. جتوں جا کے عشق دا جام پیندے
حسین دے نانے دواستائی چند شیر ناچری دے نت روز میں سو جانا ایو یار دعا کر کے نت روز میں سو جانا ایو یار دعا کر کے کہے دعا نت روز میں سو جانا ایو روز دعا کر کے سرکار دے بوئے مر جان صدا کر کے سرکار دے بوئے تے مر جان صدا کر کے کہ بلیاں دا برا بلیاں دا برا کر لیندہ ہر کوئی بلیاں دا برا کر لیندہ ہر کوئی کہ سرکار دی گزری ہے بریاں دا بھلا کر کے سرکار دی گزری ہے بریاں دا بھلا کر کے جدوں حاجی حج جاندا تے واپسی مڑدا تو آپ دی تقدیر نو کی آندا کہ تقدیر دس مینوں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا تقدیر دس مینوں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا کی لبے اے سونے دے جدا کر کے کی لبے آقا دے روزے تو جدا کر کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. عزیزی محمد اویس رضا کو وہ تشریف لائیں اور حاضری کے طور پہ 2-3 اشعار پڑھیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زلف سرکار سے جب نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کوئی کیسے چاند کو تکتا ہوگا پھر غنیمت
کہ میرا محبوب کس طرح بن کے ڈلتا ہوگا، کہ میرا محبوب کس طرح بن کے ڈلتا ہوگا، پھر بلا کوئی کیسے چاند کو تکتا ہوگا، اور اے کلیمہ تو بتا تو نے تو انہیں سلایا ہوگا، اور اے کلیمہ تو بتا تو نے تو انہیں سلایا ہوگا، کہ میرا محبوب کس طرح کرتے بدلتا ہوگا، پھر بلا کوئی کیسے چاند کو تکتا ہوگا۔ یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے، میرے آقا تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رات پہ ایسا ہوا، 14ویں رات کا چاند تھا، سرکار مدینہ جلوہ فروز ہے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھتا ہوں، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ تو عرض کیا آقا میں 14ویں کے چاند کو بھی دیکھتا ہوں، میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں۔ صحابی رسول یہ کہتے ہیں میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے، فیضا ہوا احسنو انتی من القمر، میرے آقا کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ شان کو اگر حسن کی خراک ملی تو آقا کے در سے ملی، اگر سورج کو روشنی ملی میرے آقا کے در سے خراک ملی۔ چاند و سورج کا کیا مقام ہے وہاں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ نعت گرامی، نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے، تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد عزیز الرحمان کو، وہ تشریف لائیں، یہ امام ہے مدان والی مسجد کے، کہ حاضری کے طور پہ 2-3 اشعارات کے پڑھیں حافظ محمد عزیز الرحمان صاحب۔ نکیتا یار نے ایک یار واسطے کی، نکیتا یار نے ایک یار واسطے، رب میں فلاں سجایا نہیں سرکار واسطے، رب میں فلاں سجایا نہیں سرکار واسطے، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفاعت، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفاعت، منگو دعا میرے جے بیمار واسطے، منگو دعا میرے جے بیمار واسطے، کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے،
رب محفلاں سجایا نے سرکار رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. یہ حقیقت ہے, یہ سرکار کی ہی برکت سے یہ محفلیں سجی ہیں. یہ جہان میں رونق ہے, یہ جہان میں بہاریں ہیں, یہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. تو اب مختصر وقت کے لیے میں دعوت دوں گا جامعہ نورانیہ صدیقیہ کے طلباء 2 دن آئیں اور 2 دن شیخ قصیدہ بردہ شریف کے, یہ بڑا برکت والا ہے, اور ان سے دعوت دوں گا کہ 2 دن اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پیش کریں. پھر میں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. الحمد للہ ماشی الخلق من آدم. الحمد للہ ماشی الخلق من آدم. ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب حبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا کہ عزیز طلباء جو بارگاہ رسالت میں حضرت امام بشیری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے, یہ ایسا برکت والا کلام ہے کہ اس میں شفا ہے. حضرت امام بشیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیمار ہو گئے, فالج کا انہیں دورہ بڑا اٹیک ہوا, کافی عرصہ بیمار رہے, بہت قصیدے انہوں نے لکھے. نہ ایک دن خیال آیا کیوں نہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھوں. تو یہ نعت کے اشعار آپ نے لکھے, یہ لکھنے تھے کہ آقا کریم نے کرم کیا, حضور تشریف لائے, آگے اپنے غلام سے فرماتے ہیں سنا وہ. تو آپ نے سنائے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ نعت کے شعر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک آپ کو عطا کی, جسم پہ ہاتھ پھیرا تو فالج سے شفا مل گئی. اس لیے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں, بردہ چادر کو کہتے ہیں عربی میں, تو اس لیے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. اس کی اور بھی تعریفیں ہیں بہت ساری, لیکن میں چونکہ وقت کی کمی ہے تو حضرات گرامی جشن عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے, رحمت اور بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجئے. عقل کہتی ہے کہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں آپ. عقل کہتی ہے یہ جو ناخوان آتے ہیں, مقررین آتے ہیں, اللہ اور رسول کا نام تو آپ نوٹوں کی بارش کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور حاجی صاحب, حاجی محمد رمضان صاحب ہر سال اسپیشلی یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جلوس منانے کے لیے انگلینڈ سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا, یہ مال خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سنیے شاعر کہتے ہیں عقل کہتی ہے کہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں آپ. عقل عشق کہتا ہے سب کچھ ان پہ قربان کیجیے.
अकल तो ये कहती है ये क्यों इतना खर्च, ये कराए ईमान। फिर यहाँ जो एहतमाम किया जाता है, नाखा हज़रात की खिदमतें की जाती हैं, मुकर्रीन की, ये जलसे का एहतमाम, ये झंडियाँ, ये इश्तिहार, ये कार्ड, ये सारा मामला, तो अकल कहती है कि इतना क्यों खर्च करते हैं आप। इश्क कहता है सब कुछ उन पे कुर्बान कीजिए, उन्हीं के सदके से मिला है तो उन्हीं के नाम पे कुर्बान। यहाँ मुझे एक छोटा सा वाक़या मैं अर्ज़ किए देता हूँ आप हज़रात सभी के लिए, हौसला अफजाई के लिए। हज़रत हकीमुल उम्मत एक वाक़या लिखा है, जरा तवज्जो कीजिए, फिर मैं दावत देता हूँ मेहमानों को। वो फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मियाँ बीवी थे इंतहाई गरीब, ना रहने के लिए मकान है, ना तन ढांपने के लिए लिबास है, एक चादर है उनके पास। कभी वो ओढ़ के मियाँ इबादत कर लेता है, वो फारिग होता है तो बीवी इबादत कर लेती है। बड़े परेशान गुर्बत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, कोई दूर पे जा रहे हैं अल्लाह से कलाम होने के लिए। अर्ज़ की जनाब हमारे हाल पे रहम कीजिए, अल्लाह की बारगाह में हमारे बारे में कुछ कहिए। एक ही बार दे देखा कि मर जाना अच्छा है, लेकिन ये गुर्बत नहीं हमसे देखी जाती है। ये गुर्बत वैसे बड़ी नेमत है। आज हर बंदा अमीर बनने की कोशिश करता है, लेकिन अमीरी रुपए पैसे से अमीरी नहीं होती।